ایک ایسا مفتی جن کی پیدائش علم و حکمت کے سائے میں ہوئی، جنہوں نے بچپن سے کتابوں سے دوستی کی اور بڑے ہو کر بر صغیر کے مشہور مفتیان اکرام میں شامل ہو گئے۔ یہ صرف عالم دین نہیں بلکہ مصنف، معلم اور تحریک فکری کے ترجمان بھی ہیں۔ آئیے آج جانتے ہیں مفتی محمد سلمان منصور پوری حفظہ اللہ کی مکمل کہانی میرے ساتھ۔ 11 فروری 1967 عیسوی کو منصور پور ڈسٹرکٹ مظفر نگر ایک علمی گھرانہ اور ایک بچہ جس کی رگ و ریشے میں علم و عرفان شامل تھا۔ ان کے والد تھے قاری محمد عثمان منصور پوری، دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے ٹیچر، اور ان کی والدہ وہ خود شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی بیٹی تھی۔ جی ہاں، مفتی سلمان صاحب دراصل حضرت مدنی کے نواسے ہیں۔ بچپن گھر پر گزارا، اردو پڑھنا والدہ سے سیکھا جو انہیں بچپن میں حفیظ جالندری کا شاہ نامہ اسلام سنایا کرتی تھی۔ سوچئے آج کے بچے کارٹون دیکھتے ہیں اور اس بچے کو بچپن میں مولانا محمد میاں اور مقبول احمد سیوہاروی کے دینی رسائل مل رہے تھے۔ شروع کی تعلیم مدرسہ قاسمیہ گیا بہار میں ہوئی۔ امروہہ آئے تو وہاں والد تدریس سے جڑے ہوئے تھے، یعنی پڑھنے پڑھانے سے جڑے ہوئے تھے۔ بچپن بزرگوں کی محفل میں گزرا، خاص طور پر حضرت نسیم احمد فریدی رحمہ اللہ جیسے اکابر کی صحبت میں۔ یہ وہ لمحے تھے جنہوں نے حضرت مفتی سلمان منصور پوری کی شخصیت کو گہرائی دی۔ پھر ہوا دارالعلوم دیوبند کا سفر۔ یہاں علم کا سمندر تھا، کتابوں کی دنیا تھی، مطالعے کی آزادی، اور اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑی لائبریری دارالمطالعہ کی ذمہ داری انہی کو سونپ دی گئی۔ سوچے ایک نوجوان اسٹوڈنٹ اور ہزاروں کتابوں کی رسائی۔ انہوں نے حضرت تھانوی، حضرت شیخ زکریا، حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ اور دیگر بڑے بڑے اکابر کی سوانح گہرائی سے پڑھی۔ ان کتابوں نے ان کی سوچ میں گہرائی اور میچورٹی، استقامت پیدا کی۔ یعنی 1987 1407 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل، اس کے بعد فقہ اور فتاوی میں اسپیشلائزیشن، اور پھر شروع ہوا ان کا تدریسی اور تحریری سفر۔ مدرسہ شاہی مراد آباد، یہاں انہیں نہ صرف اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھانے کو ملی بلکہ ندائے شاہی میگزین کے چیف ایڈیٹر بھی بنا دیے گئے۔ ادارے لکھے، اصلاحی مضامین دیے اور مدرسے کے علمی معیار کو بلند کیا۔ قاری محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے ماموں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ نے انہیں دارالعلوم دیوبند بلا لیا۔ اب وہ دارالعلوم دیوبند کے ان سینئر ٹیچرز میں شمار ہوتے ہیں جن کی بات پر علمی اور ملی ادارے اعتماد کرتے ہیں۔ لکھنے کا عمل رکا نہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور بہت سی کتابوں کے یہ رائٹر بھی ہیں۔ کتاب المسائل جس کی 5 جلدیں ہیں، کتاب النوازل جس کی 19 جلدیں ہیں، اللہ سے شرم کیجئے، تحریک آزادی ہند میں علماء کا کردار، اس کے علاوہ ذکر رفتگاہ جس کی 6 جلدیں ہیں، دعوت فکر و عمل، لمحات فکریہ، دینی مسائل، رد مرزائیت، نور و نبوت، شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی معاشرت، اور کئی اور کتابیں ہیں۔ یہ صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ علمی اور فکری عملی رہنمائی کا ایک سرچشمہ ہے۔ آج وہ نہ صرف دارالعلوم دیوبند کے سینئر ٹیچر ہیں بلکہ مسلم پرسنل لا بورڈ، امارت شرعیہ اور جمعیت علماء ہند جیسے اداروں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی بات کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا بھی جاتا ہے۔ ان کا علمی کام، ان کی تحریریں اور ان کا اثر صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں محسوس کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ مفتی محمد سلمان منصور پوری ایک علمی چراغ جو علم، عمل اور اخلاص کے ساتھ آج بھی جل رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ علم کو آگے بڑھانا سب کی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور مفتی صاحب نے، یعنی مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔